کرنے کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان افرادی قوت کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے ملک کے نوجوانوں کے لیے تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے لیے متعدد منصوبے شروع کر چکی ہے، اور اس کے اوپر میرا ذاتی فوکس بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، ٹیکنیکل ٹریننگ ہے، اس کے اوپر مزید دھیان دیں، کیونکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ ان کو ٹیکنیشین چاہیے، ان کو پلمبر چاہیے، ان کو یہاں تک کہ ابھی ریسنٹلی وزیر آئے ہوئے تھے تاجکستان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں جو جولری بنانے کے کاریگر ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے پریشیس سٹونز ہیں، منرلز نکلتے ہیں تاجکستان میں، لیکن ہمارے پاس کاریگر نہیں ہیں جو جولری بنا سکیں۔ اسی طرح ہی ان کو ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ مطلب ہر شعبے کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے، لیکن اب دنیا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا فوکس ہے کہ ہم اس تکنیکی تعلیم کے اوپر بھی ذرا دھیان دیں، اور جو ورکرز کے بچے ہیں ان کے لیے اس طرح کے پروگرام ہم سٹارٹ کریں۔ WWF بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اپنے جو کچھ سکولز ہیں ان کو میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ یہاں تو ان کو کنورٹ کریں ٹیکنیکل کالجز میں، یا پھر انٹرنیشنل کولیبریشن کے ساتھ۔ اس میں ILO سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کی ٹورین کے اندر ان کی ایک ادارہ ہے جو ٹریننگ بھی دیتا ہے، تو ہم نے کہا ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کریں، تاکہ جب وہ بچہ یا بچی یہاں سے تعلیم حاصل کرے اور جو اس کو ڈپلومہ یا ڈگری ملے اس کاغذ کی کوئی ریکگنیشن بھی ہونی چاہیے دنیا میں۔ وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی ویلیو ہو، اور اس ویلیو سے اس کو مزید روزگار مل سکے۔ آج کی دن کی مناسبت سے یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے کنونشنز پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ میں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا چیئرمین NIRC جسٹس صدیقی صاحب کا، کہ ان کا کردار انتہائی اہم رہا ہے اس سارے پروسیس میں، اور جس طرح انہوں نے اس ادارے کو ٹرن اراؤنڈ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہمیں دل کو خوشی بھی ہوئی، مسرت بھی ملی، کیونکہ جب یہ منسٹری کا چارج ملا تو ہمیں سب سے زیادہ پریشانی اسی ادارے کی تھی، لیکن جب سے جسٹس صاحب آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے جو ہے اس کو بہت ہی بخوبی طریقے سے سنبھالا ہے، اور بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اور مشکلات کے باوجود ورکرز کے جس طرح انہوں نے اس ادارے کو ٹرن اراؤنڈ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہمیں دل کو خوشی بھی ہوئی، مسرت بھی ملی، کیونکہ جب یہ منسٹری کا چارج ملا تو ہمیں سب سے زیادہ پریشانی اسی ادارے کی تھی، لیکن جب سے جسٹس صاحب آئے ہیں الحمدللہ انہوں نے جو ہے اس کو بہت ہی بخوبی طریقے سے سنبھالا ہے، اور بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، اور مشکلات کے باوجود ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کہ چھٹی نہیں ملتی تھی یا چھٹی ملتی تھی تو وہ اس کا معاوضہ کاٹ لیتے تھے، تو وہ آن لائن ہو گیا، اس سے بہت زیادہ سہولت ملی ہے۔ اسی طرح ہی آپ سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، مزید بھی جو آپ اقدامات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو کامیاب کرے۔ NIRC کو ایک میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جی کہ ILO کے ساتھ مل کر ادارہ جاتی فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان میں ورکرز اور لیبرز کے لیے روزگار کے ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ جی آئیں ہم سب مل کر اتحاد و یگانگت کے ساتھ ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھیں جہاں ہر کارکن کی قدر اور عزت ہو، اس کا مستقبل محفوظ، خوشیوں سے بھرپور اور بااختیار ہو۔ اللہ ہماری قوم اور ہمارے کارکنوں کو امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اسلام آباد انٹرنیشنل لیبر ڈے کانفرنس سے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ EOBI میں 15% اضافے کا جو پینشن کا معاملہ ہے اس کی سمری کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ مزدوروں کے کیسز کی آن لائن سہولت سے فائدہ ہوگا۔ 15% اضافے کی سمری کابینہ کو بھجوائی گئی ہے۔ اس 15% اضافے سے 5 لاکھ پینشنرز کو فائدہ ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ مزدوروں کو فنی تربیت دی جائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی کمائی کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ثابت ہو۔ عالمی مارکیٹ کی مانگ کے مطابق محنت کشوں کو فنی تربیت دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔